نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام اور میرے سننے والے برادران اسلام، میرے سننے والے ہم مشن، ہم فکر، ہم سفر ساتھی ہو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے آج ہمیں دوبارہ ملاقات کرنے کا اور بات چیت کرنے کا موقع میسر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا آخری پیغمبر بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو دنیا کی حالت بہت بدتر تھی۔ خاندانی لڑائی جھگڑے، قبیلے لڑائی جھگڑے، برادری کے لڑائی جھگڑے، حتیٰ کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا اور یہ ایک معمول بن چکا تھا۔ مظلومیت کی زندگی گزارنے والے کی دین تنگ کر دیے گئے، ظالم تر ہوتا جا رہا تھا، قتل و قتال بڑھ رہا تھا، ہر طرف بربریت کا دورہ تھا۔ لوگ اپنے حق حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھے، پریشانی کے عالم میں مارے زندگی گزارتے تھے۔ غریب کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، شرک کے اڈے بن چکے تھے، ہر طرف لادینی، ہر طرف کفریہ نظام تھا، جینے کا شعور جینے والوں سے چھین لیا گیا تھا۔ ظالم دن بہ دن طاقتور ہوتا جا رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس دور میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ ایسا موقع تھا کہ یوں سمجھیں کہ جنگلی قانون تھا ہر طرف۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو اللہ رب العالمین نے یہ سارا گند، یہ ساری بد تہذیبی، یہ سارا فتنہ، یہ سارا شرک آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کیا۔ مکہ کی دھرتی میں پیارے آقا کی آمد ہر طرف سے خوشبو لے کے آئی، مکہ خوشبو سے مہک اٹھا۔ مظلوم کو انصاف کی کرن نظر آئی، مقتول کو اپنے قاتل کا پتہ نظر آیا۔ ناانصافی کرنے والوں کو اپنی آخری ایام نظر آئے، ظلم کرنے والوں کو ظلم کی آخری امیدیں نظر آئی۔ یہ ساری چیزیں جب ختم ہونے کو آنے شروع ہوئی تو انہوں نے اس کو
پھر دوبارہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب دعویٰ کیا تو اس وقت پورا عالم کفر، مشرکان مکہ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اس دعوت کو کیسے دبایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے جب اپنے پیارے محبوب کو فرمایا ہے میرے محبوب یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس کا جب حکم ہوا تو پھر ہر طرف سے کفر ٹوٹ پڑا، ہر طرف سے مشرک ٹوٹ پڑے، لیکن آپ نے اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ آپ کو 3 سال تک محصور کیا گیا آپ کے ماننے والوں کو، اور آپ کو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بند نہیں کی، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دن رات ایک کیا۔ وہ محنت رنگ لائی، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی آپ کو انتہائی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ اونٹ کی اوجڑی تک آپ کے اوپر پھینکی گئی، باوجود اس کے کہ ان کو جواب دیا جاتا، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی۔ دندان مبارک بھی شہید کروانے پڑے، آپ کو مکہ سے طائف میں جا کر دعوت دینے پر پتھر کھانے پڑے، لہو لعن کر دیا گیا۔ آپ کو اپنا مادری وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت بھی کرنا پڑی۔ یہ ساری کیفیت جب اس کا نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پیارے آقا نے ہمیں دیا تھا، اس کو آج ہم فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم میرے دین کا، میرے محبوب کے دین کا، میرے محبوب کی شریعت کا کام کرنا چھوڑ دو گے تو ہم آپ کو نیست و نابود کر دیں گے، اور آپ کی جگہ ایسے لوگوں کو لائیں گے جو ہمیں ماننے والے ہوں گے، ہماری شریعت کی پیروی کرنے والے ہوں گے، ہمارا نام آگے بڑھانے والے ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ہم اس نظام کے محتاج ہیں، جو بھی جہاں موجود ہے کلمہ گو وہ اس نظام کا محتاج ہے، اس کے ساتھ لگ کر وہ اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے، بنا سکتا ہے، آگے بڑھا سکتا ہے۔ اگر اس نظام کے ساتھ نہیں منسلک ہوگا تو وہ اپنی زندگی کو ختم کروائے گا، اپنی نسلوں کو ختم کروائے گا، اپنے نظام کو ختم کروائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہم پر منحصر ہیں۔ دین ہمارا محتاج نہیں بلکہ ہم دین کے محتاج ہیں، اس لیے ہم اسلام کے ساتھ رہ کر، پیارے آقا کے کلمے کے ساتھ رہ کر، شریعت کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے والے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم قیمتی ہوں گے۔ یہی چیز جو آج ہمارے سامنے پائی جاتی ہے، یہی چیز آج ہمارے سامنے حق والے پیغام دیتے ہیں، حق والے آواز لگا رہے ہیں، حق والے ہمیں بار بار اس پر فکر مند کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے ہاں یہ دستور اور یہ رسم چلی ہے، جب کوئی مر جائے تو ہم قرآن کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پہ جا کر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کہ گھر میں قرآن خوانی ہوتی ہے۔ جب یہ غم ختم ہو جائے تو پھر اس کو بند کر کے ہم الماری کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا دستور، یہ ہماری رسم بن چکی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم کو علماء کی، صلحاء کی، نیک لوگوں کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب ہمیں
دعا کروانی ہوتی ہے، نکاح پڑھوانا ہوتا ہے، یا بچے کے کان میں آذان دلوانی ہوتی ہے، علاوہ اس کے مولوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ روزمرہ کی زندگی کے معاملات جو چل رہے ہیں اسلام سے کے ساتھ ہی چلانے چاہیے، اسلام ہی کو شاعر بنانا چاہیے ہماری زندگی کے اندر، ہمارے طور طریقے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے قبیلوں کے اندر، ہماری برادریوں کے اندر، ہمارے فیصلوں کے اندر، ہمارے باقی معاملات جو ہم کر رہے ہیں کاروبار کے اندر، ہمارے لین دین کے اندر، ہمارے بازاروں کے اندر، ہماری گلیوں کے اندر، ہماری کوچوں کے اندر اسلام ہی ہونا چاہیے۔ ہم کسی سے بات کریں کس طریقے سے کریں، ہم کسی سے لین دین کریں کس طریقے سے کریں، ہم نے یہود اور ہنود کے طور طریقے کو اپنا کر اپنے آقا کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ سود سے دوری کے بجائے سود کو ہم نے اپنا شاعر بنایا ہوا ہے، پورا ملک سود کے اوپر چل رہا ہے، سود لے لے کے کھا کھا کے ہم نے اپنی اولادوں کو بھی برباد کیا اور اپنی نسلوں کو بھی برباد کیا اور اپنے آپ کو بھی برباد کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ سود کھاتا ہے وہ میرے ساتھ اور میرے نظام کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، یعنی وہ میرا دشمن اور میرے نبی کا دشمن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود سے بچو، سود حرام ہے، اور سود کو ہم طریقے سے ہر طریقے سے اس کی راہ نکالتے ہیں، ہر طریقے سے ہم اس کی وہ جائز صورت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سود نہیں رہتا، یہ ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ اب ایسے معاملات جب آئیں گے تو ہمارے لیے پھر اللہ ہی حافظ ہے، خدا ہی ہم پر مہربان بنے اور خدا ہی ہماری حفاظت فرمائے، وہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے، وہی ہمیں سیدھے راستے پہ چلا سکتا ہے، علاوہ اس سے ہمیں اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو بھی معاملات کرتے ہیں اللہ کے ہاں ہمیں وہ کرنا چاہیے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس کے حکم کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ دنیا کے نظام، دنیا کے بدلتے ہوئے حالات، دنیا کے یہ فتنے فساد، دنیا میں ظلم اور جبر، دنیا میں قتل و غارت، دنیا میں ناانصافی کے دورہ، یہ وہی دور آ رہا ہے جو مشرکین مکہ نے اپنایا تھا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو دین کے لیے تابع بنائیں، اپنے گھروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے کنبے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو، اپنے بازاروں کو، اپنے شہروں کو، اپنے ملک کو دین کے تابع بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ دین ہمارے تابع ہو۔ ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو اذان سنتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو نماز پڑھتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، جب مصیبت سے نکل جاتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے، اور زندگی گزار کر ہمیں آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔